السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ چوہے بلی کا کھیل چل رہا ہے، لاہور اور لاہوری عذاب سے گزر رہے ہیں۔ کل کا دن بہت اہم ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ کل دو بڑے فیصلے آنے ہیں عمران خان صاحب کے متعلق، لیکن آج جو کچھ ہوتا رہا شہر میں، کہیں کھیل ہوتے رہے، کہیں تماشا عمران خان صاحب اور نگران حکومت کا مل کر چل رہا ہے، اور کھیل پی ایس ایل کا اور میراتھن تھی آج پنجاب اسپورٹس بورڈ کی، جس کی وجہ سے شہر جو ہے وہ شہریوں کے لیے شہر میں عذاب بنا ہوا تھا۔ سڑکیں ساری کی ساری بند تھی۔ تو خیر، جب بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں تو بڑی بڑی پریشانیاں بھی لوگوں کو بھگتنی پڑتی ہیں، مگر جو دوسری طرف جو تماشا چل رہا ہے وہ بڑا کمال ہے۔ نگران حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو نکلنے نہیں دے رہی۔ عمران خان صاحب نکلنا نہیں چاہتے۔ چوہے بلی کا کھیل جس کو میں کہہ رہا ہوں نا، کہ عمران خان صاحب کو صرف پتہ چل جاتا ہے کہ جی کچھ نہ کچھ میرے خلاف ہو جائے گا، اگر میں نکلوں گا تو مجھے نکلنے نہیں دیں گے، اعلان کر دیتے ہیں ریلی کا۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے نہیں نکلنا، یہ طے ہے۔ عمران خان صاحب ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، گھر میں دبے ہوئے ہیں۔ اگر کل نگران حکومت عمران خان صاحب کی آج جس ریلی کا انہوں نے اعلان کیا تھا، وہ ریلی کے اوپر یا ویسے ہی شہر میں دفعہ 144 نہ لگاتی اور زمان پارک کے آس پاس پولیس کا جو ہے تعیناتی نہ کرتی، پولیس کی رینجرز کو اپنا طلب نہ کرتی، تو بھی عمران خان صاحب نے نکلنا کوئی نہیں تھا۔ عمران خان صاحب کاریگر آدمی ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو میں اپنا مائنڈ گیم کا ماسٹر ہوں، لیکن مائنڈ گیم کے ماسٹر کے ساتھ دوسرے بھی کھیل رہے ہیں۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ اعلان کر دیتے ہیں ریلی کا، ذرا اپنے جو ہے وہ اپنے کارکنوں کے اطمینان کے لیے کہ میں بھی ڈٹا ہوا ہوں۔ ڈٹے وٹے کوئی نہیں ہوئے خان صاحب، ڈٹے ہونے والے لیڈر اس طرح نہیں ہوتے۔ وہ عدالتوں میں بھی جا کر ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں، عدالتوں کے سامنے تو جھک کر کھڑا ہونا ہوتا ہے، لیکن سامنا کرتے ہیں۔ جو مقدمہ کرتے ہیں استغاثہ پراسیکیوٹر، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر آرگومنٹ کا جرا کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ دبک کر نہیں بیٹھتے، وہ پھر کبھی سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر، کبھی ٹانگ ٹوٹنے کا بہانہ بنا کر، کبھی 72 سال کی عمر کا بہانہ بنا کر چھپ کر نہیں بیٹھتے۔ لیکن حکومت بھی کمال کر رہی ہے۔ میں تو حیران ہوں حکومت کے اوپر، خاص طور پر نگران حکومت، یا پھر نگران حکومت کے معاملات اگر کسی اور کے ہاتھ میں ہیں تو ان کے اوپر، کہ عمران خان صاحب نے نکلنا ہی نہیں ہے، جواز فراہم کر دیتے 144 لگا کر۔ اب ہوا یہ ہے آج کہ عمران خان صاحب 144 کے خلاف جو کل رات لگائی گئی عمران خان صاحب کے ریلی کے اعلان کے بعد، اور جس تقریر میں عمران خان صاحب نے ریلی کا اعلان کیا تھا، وہ تقریب فرسٹریشن کی پیک تھی، انتہا تھی۔ یعنی اس کے آگے عمران خان صاحب کی جو فرسٹریشن ہے وہ کچھ اور گل کھلائے گی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب، کیونکہ صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب فرسٹریشن میں فیصلے کر رہے ہوتے، کل وہ جو جس طرح لیکچر دے رہے تھے، جس طرح غصے میں تھے، جس طرح ان کا جو چہرہ بتا رہا تھا کہ اب ان کی بس ہو گئی ہے، اب ان کی برداشت ختم ہو گئی ہے، اب ان کے یعنی سارے راستے بند ہو جائیں۔ اگر آپ ایک بندے کو یا اپنے اپنے آپ کو بند کمرے میں بند کر دے اور نکالنے والا کوئی نہ ہو، دلدل میں دھس جائے، کوئی مدد کو نہ آئے، پکارتا رہ جائے، تو پھر ایک سندھی کی کہاوت ہے کہ ایک بندہ کنویں میں گرا اور آوازیں لگاتا رہا کہ جی مجھے نکالو نکالو، اگر کوئی مجھے نہیں نکالے گا تو میں خود کو مار دوں گا۔ تو کنویں میں گرنے والا بندہ جو ہے وہ، اس کو اگر کوئی نہ بھی نکالے تو مر ہی جانا ہے اس نے، تو وہ دھمکی لگا رہا تھا کوئی مجھے نہیں نکالے گا تو میں اپنے آپ کو مار دوں گا۔ تو خان صاحب جو ہیں اس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں، ان کو کوئی بھی راستہ نہیں دے رہا، کوئی بھی سیاست ان کو راستہ نہیں دے رہی، کیونکہ سیاست کے راستے عمران خان صاحب نے بند کر دیے۔ عدالت ان کو راستہ نہیں دے رہی، کیونکہ عدالتوں کا اعتبار عمران خان صاحب کے اوپر سے اٹھ چکا ہوا ہے۔ فوج عمران خان صاحب پر اعتبار نہیں کر رہی، کیونکہ فوج کو جتنا ڈسا عمران خان صاحب نے، اتنا تاریخ میں کسی نے نہیں ڈسا۔ یعنی جو آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب جو اپنا سارا کچھ، یعنی اگر فرض کر لیتے ہیں کہ کل کو احتساب ہوتا ہے آئین کے مطابق کہ جس نے نواز شریف کو غیر آئینی طور پر سزا سنائی، جس نے عمران خان کو RTS بٹھا کر اقتدار دلوایا اور اعترافات کیے کہ جی ہم نے اپروچ کیا تھا عدالتوں کو، اس کو آئین کے آرٹیکل 6 یا جو بھی جس بھی قانون کا اطلاق ہوتا ہے اس کے تحت اس کا محاسبہ ہوگا، تو قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کے ساتھی سارے کے سارے یا تو تختہ دار پر یا پھر جیلوں میں، سزا تو ہوگی۔ پھر اتنا بڑا رسک لے کر جنہوں نے اپنے آئین کے حلف کی خلاف ورزی کی، اپنے ادارے کو پولیٹیسائز کیا،
اپنے ادارے کے ڈسپلن کا خیال نہیں رکھا. عمران خان صاحب کو ہزاروں لوگوں کی ایک فوج بنا کر دی ٹویٹر پر، سماجی سوشل میڈیا کی، خرچے کیے، عمران خان صاحب کے لیے ڈرامے بنوائے، عمران خان صاحب کے لیے ڈرامے کیے. ان کو عمران خان صاحب نے گالیاں دینا شروع کر دی. اور پھر جو آج کا آرمی چیف ہے جنرل آصف منیر صاحب، ان کے خلاف ٹرولنگ شروع کروا دی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے، ابھی سے چل رہی ہے تیزی کے ساتھ. تو فوج عمران خان صاحب کو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مطلب ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ کالا ہو جائے گا، پاؤں لگائیں گے تو پاؤں کالا ہو جائے گا، اور فوج اپنے اوپر مزید داغ نہیں لگوانا چاہ رہی عمران خان صاحب کا ساتھ دے کر. چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں تیزی کے ساتھ. کہا تھا آرمی چیف صاحب کو تاجروں نے کہ جی آپ عمران خان صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو بٹھا دیں، کسی طرف معاملہ بیٹھے، معیشت چل پڑے تاکہ ہم کاروبار کریں. کاروباری لوگوں کا انٹرسٹ یہی ہوتا ہے، ان کا آئین قانون اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہونا چاہیے لیکن ہمارے یہاں نہیں ہوتا بدقسمتی سے. ابھی روزے آ رہے ہیں، روزوں میں ان کا دین سے بھی تعلق کوئی نہیں ہوگا. روزہ رکھیں گے لیکن چیز 4 گنا زیادہ مہنگی کریں گے، پھر روزے جیسے ختم ہوں گے عمرے پر چلے جائیں گے اسی پیسوں میں سے. ہمارے ہاں تو مطلب بہت تھوڑے تاجر ہیں بیچارے جو ایمانداری کے ساتھ اپنا کاروبار کرتے ہیں. تو تاجروں کا، صنعت کاروں کا، یہ جو ہمارے ہاں جو پاکستان میں جو پیسے والے لوگ ہیں نا، دھن دولت جن کا ایمان ہوتا ہے، ان کا آئین قانون سے کچھ نہیں ہوتا. تو انہوں نے آرمی چیف صاحب کو کہا کہ جی آپ شہباز شریف کو اور عمران خان کو بٹھا دیں تاکہ ہمارا کاروبار چلے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو نہیں بٹھا سکتا، میرا یہ کام ہی نہیں ہے. انہوں نے معاملہ اسحاق ڈار کے حوالے کر دیا. تو وہاں عمران خان صاحب کو کوئی مدد، کوئی تعاون نہیں ملنے والا، کچھ نہیں ہو رہا. تو فرسٹریشن جو ہے عمران خان صاحب کی آخری حدود کو چھو رہی ہے. اب ایسے میں جب حکومت مزید عمران خان صاحب کو بند کرتی جا رہی ہے تو عمران خان صاحب کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر جائیں گے جو الطاف حسین نے کی تھی. اور عمران خان صاحب کو ظاہر اسی لیے دیوار سے لگایا جا رہا ہے تاکہ الطاف حسین کی طرح ایکسپوز ہو جائیں. دیکھیں عمران خان صاحب پرامن آدمی نہیں ہیں، عمران خان صاحب بااصول آدمی نہیں ہیں، عمران خان صاحب جمہوری لیڈر نہیں ہیں، عمران خان صاحب سیاسی آدمی نہیں ہیں. سیاسی آدمی اپنے گھر کے باہر ڈنڈا بردار نہیں بٹھایا کرتے. تو بہرحال تو چوہے بلی کا کھیل، اور ایک طرف کھیل دوسری طرف تماشا. تو چوہے بلی کا کھیل یہ تھا کہ جی کل عمران خان صاحب نے فرسٹریشن میں آ کر ایک بار پھر کہہ دیا کہ جی آج میں ریلی نکالوں گا، ریلی کی قیادت کروں گا. 8 مارچ کو ریلی نکلنی تھی. 8 مارچ کو بیچارے کارکن پی ٹی آئی کے ایک بھی ایم پی اے، ایم این اے، پارٹی کا کوئی رہنما، کوئی لوکل رہنما آپ نے کہیں ڈنڈا کھاتے ہوئے، پولیس کے ساتھ بھڑتے ہوئے، پولیس کے اوپر پتھراؤ کرتے ہوئے، پولیس کی شیلنگ جھیلتے ہوئے کسی لاک اپ میں، کسی تھانے میں، کسی گاڑی میں، کسی میڈیا نے دیکھا ہو تو مجھے بتا دیں. ایک بھی نہیں تھا، ایک بھی. بیچارے کارکن جو ہیں ان کو آگے کر دیتے ہیں. وہ آپ نے آڈیو تو سن ہی لی ہے علی امین گنڈا پور کی اور داؤد آفریدی کی کہ اتنے لوگ آپ نے لانے ہیں. کچھ دہاڑی دار لا کر بٹھائے جاتے ہیں، کچھ بیچارے ہمارے افغانی بھائی ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں. مطلب کمال قسم کی ایک سائنس عمران خان صاحب لڑا رہے ہیں. تو ریلی عمران خان صاحب نے کرنی تھی، ریلی کا اعلان کیا تھا، ریلی کرنی نہیں تھی. لوگ اتنے عمران خان صاحب کی ریلی میں آتے تو 100 بسم اللہ، لوگ آتے تو اچھی بات، نہیں آتے تو ایکسپوز ہو جاتے، اور خود نکلتے تو ایکسپوز ہو جاتے. کیونکہ کل عدالت میں جانا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے بھائی کہ کل توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان نے فرد جرم عائد کروانے کے لیے اسلام آباد جانا ہے. ابھی تک جب میں بات کر رہا ہوں تو اس وقت یہ تقریباً 5 بجنے کے قریب ہیں. ابھی تک تو عمران خان صاحب کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں سامنے آیا کہ عمران خان صاحب اسلام آباد جائیں گے توشہ خانہ کے لیے. کیونکہ انہوں نے ایک چیف جسٹس کو چٹھی لکھی ہوئی ہے کہ جی مجھے انوکھا لاڈلا قرار دے کر، مجھے بیمار قرار دے کر، مجھے اسپیشل چائلڈ قرار دے کر، مجھے کچھ بھی سمجھ کر مجھے عدالتوں میں حاضری سے استثناء دلوا دے، میں ویڈیو لنک پر عدالتوں میں پیش ہوتا رہوں گا. ایک ویڈیو لنک پر تو جرائم عمران خان صاحب کے اوپر ہو رہی ہے نا، وہ جو خواجہ آصف صاحب کے اوپر عمران خان صاحب نے تک عزت کا دعویٰ دائر کیا ہوا. تو نکلنا عمران خان صاحب نے کوئی نہیں تھا. حکومت نے دفعہ 144 لگا دی. پھر عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ آج بھی 8 مارچ کی طرح کارکن آ کر پولیس کے ساتھ لڑیں گے، بھڑیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوا. 2 بجے ریلی نکلنی تھی. کوئی 2:30 بجے کے آس پاس جا کر حماد اظہر نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جی میری عمران خان سے بات ہوئی ہے اور ہم ریلی جو ہے وہ ملتوی کرتے ہیں. یہ اعلان رات بھی کر سکتے تھے. شاہ محمود قریشی صاحب کا اعلان ہے کہ میڈیا ٹاک ہے
کہ جی ہمیں رات ہی پتہ چل گیا تھا کہ حکومت نے دفعہ 144 لگا لیا ہے، لہٰذا ہم کارکنوں کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے ریلی ملتوی کر دی۔ نہیں، کارکنوں کو امتحان میں ڈالنا چاہ رہے تھے، کارکنوں نے کہا کہ بھئی لیڈر آگے آئے گا تو ہم ڈنڈے کھائیں گے، اب نہیں کھائیں گے۔ میری پی ٹی آئی کے کافی سارے کارکنوں کے ساتھ جان پہچان ہیلو ہائے ہے، ان سے پوچھا ہے، اور میں خود آج کچھ دیر کے لیے نکلا تھا سڑکوں پر، سڑکیں گو کہ بند تھی، لیکن جہاں جہاں اپروچ ہوتی ہے نا، ایک پتہ چل جاتا ہے دوپہر کے بعد۔ تو میں جہاں رہتا ہوں، عمران خان صاحب کا گھر وہیں آس پاس ہی کہیں ہے، تو میں اس علاقے مال روڈ ہو گیا، گڑی شاہو کی سڑکیں ہو گئی، جو جو اپروچ کرتی تھی زمان پارک کو، وہاں میں نے وزٹ کیا۔ مجھے کوئی اکا دکا کارکن بیچارے موٹر سائیکل پر جھنڈے لگا کر نظر آئے، یعنی باہر زمان پارک کے اندر نہیں۔ زمان پارک جہاں عمران خان صاحب کا گھر ہے، وہاں پتہ کیا تو وہاں کوئی 2 درجن 2.5 درجن لوگ پہلے سے موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو کیمپوں میں بیٹھے ہوتے ہیں رات کو ڈیوٹی پر ہوتے وہی تھے، اس سے زیادہ لوگ آئے نہیں۔ تو جب لوگ آئے نہیں 2 بجے تک، کوئی بندہ کہیں کوئی آپ نے سنا 8 مارچ کی طرح کہ کہیں جھڑپیں ہوئی ہوں؟ نہیں ہوئی۔ بے شک حکومت نے زیادتی کی، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ ایک طرف الیکشن ہو رہا ہو اور دوسری طرف دفعہ 144 لگا دے۔ پی ایس ایل الیکشن سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، میراتھن الیکشن سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ بے شک پی ایس ایل ایک اچھا ہے اپنا کھیل کے حوالے سے، لیکن ملک کا سسٹم جو ہے، نظام جو ہے جمہوری، وہ رک جائے تو اس کے اوپر کوئی اور چیز کمپرومائز کی جا سکتی ہے، اس کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو نگران حکومت کا ایک جواز ہے کہ جی میراتھن ہو رہی تھی اور پی ایس ایل ہو رہی تھی تو یہ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے، تو پھر ہم کیسے ان کو اجازت دیں؟ یہ غلط بات ہے، یہ قابل مذمت ہے، یہ غیر جمہوری چیز ہے۔ ہم ڈیموکریٹ ہیں، ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر عمران خان کو ریلی نکالنے کی اجازت دیں، لوگ ان کے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ لوگوں نے ریلی میں نہیں نکلنا تھا، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو بہرحال تو لوگ نہیں نکلے۔ جب لوگ نہیں نکلے تو 2:30 بجے کے بعد 2 بجے کے بعد اگر کہا گیا کہ جی ہم نے یعنی وہ بس احسان جتا دیا، جی ہم قانون اور آئین کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں، اگر لہٰذا دفعہ 144 لگ گئی ہے تو اس وجہ سے ہم نے ریلی ملتوی کر دی ہے۔ اچھا، کارکن آ بھی جاتے، لیکن رات ہی خبر آ گئی تھی کہ بھائی رینجرز بھی طلب کر لی گئی ہے۔ پچھلی بار تو پولیس تھی نا سادہ، اور رینجرز تو پھر سنتی ہے کوئی نہیں۔ رینجرز ایف سی کسی زمانے میں ملائیشیا ہوا کرتی تھی، ملیشیا وہ ضیاء الحق کے زمانے میں ان کی ڈپلائمنٹ ہوتی تھی شہروں میں مظاہرین کو، پھر وہ تو سنتے کوئی نہیں تھے۔ تو ظاہر ہے فوج رینجرز ان کی ٹریننگ کی ایک آرڈر ہے بھائی، پھر اس کے اوپر عمل کرو، عمل کر لیتے ہیں۔ پولیس والے تو پھر بھی کیونکہ ان کا روزانہ کا لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے نا، تو وہ پھر بھی دید لحاظ کر لیتے ہیں، یہ نہیں کرتے بھائی۔ تو پتہ چل گیا کہ رینجرز آ گئی ہے، تو لوگ کارکن نکلے ہی نہیں۔ کوئی اکا دکا جو مجھے نظر آیا وہ بھی دور دور دیکھا جی سڑک بند ہے، پولیس نے اشارہ کیا، واپس لوٹ گئے۔ تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے آ کر اعلان کر دیا کہ جی ہم ریلی نہیں نکال رہے۔ پھر ایک اور کیا جی اظہر صدیق صاحب گئے جی لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ مجھے یاد پڑا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ آئین ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ تو پتہ نہیں آئین کی دستک تھی اظہر صدیق کی دستک تھی، کہ اظہر صدیق ہی زیادہ تر ہے، بابر اعوان چلے گئے الیکشن کمیشن میں، اور الیکشن کمیشن کو جائز طور پر ان کا جانا بنتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے الیکشن کا شیڈیول اناؤنس کیا ہوا ہے اور آپ کی ہی لگائی ہوئی نگران حکومت ہمیں ریلیز نہیں کرنے دے رہی، تو کل الیکشن کمیشن اس پر ہیئرنگ کرے گا، اور میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آئے گا وہ یہی ہوگا کہ جن ان کو ریلیز اور کرنے دی جائے، اور دفعہ 144 کا نفاذ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اب اس میں آج جو لاہور شہر میں ہوا، جو اپنا قذافی اسٹیڈیم کی طرف جانے والی سڑکیں ویسے بھی بند ہوتی ہیں، چاہے وہ فیروز پور روڈ ہو، چاہے وہ مین بلیورڈ ہو، چاہے وہ اپنا اندر ظہور اللہ روڈ ہو، وہاں پہ بیریئرز لگا کر ان سارے چاروں طرف بند کر دیا جاتا ہے۔ کلمہ چوک پر کنسٹرکشن چل رہی ہے۔ اچھا جی، میراتھن کی وجہ سے شہر کی کچھ اور سڑکیں بند کر دی گئیں۔ عمران خان صاحب کی وجہ سے پھر مال روڈ بند کر دی گئی، جیل روڈ سے مال روڈ کو بند کر دیا گیا، کینال روڈ بند کر دی گئی، مغل پورہ سے کینال روڈ کو بند کر دیا گیا، وہ جو علامہ اقبال روڈ ہے گڑی شاہو والی اس کو وہاں سے بند کر دیا گیا، ڈیوس روڈ کو شملہ پہاڑی سے بند کر دیا گیا۔ شہر بند، اتوار کے باوجود لوگ پریشان، تھوڑے بہت لوگ نکلے وہ سڑکوں پر پھنسے ہوئے، عذاب میں ڈالا ہوا ہے۔ اور ادھر عمران خان صاحب ہیں، وہ چوہے کی طرح چھپے ہوئے ہیں، حکومت ہے،
فوج پولیس کو لگائے ہوئے بلی کی طرح عمران خان صاحب کے تعاقب میں نکلے تو پکڑے، وہ نکلیں گے ہی نہیں بھائی، پتہ نہیں نکلیں گے۔ تو یہ تماشا چل رہا ہے، ایک طرف کھیل چل رہا ہے، ایک طرف تماشا چل رہا ہے، ایک طرف چوہا ہے، ایک طرف بلی ہے، اور اس بیچ میں سارا سسٹم سفر کر رہا ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ بھی ملک میں مارشل لا لگے گا، کیا ہوگا، جو میں نے اپنے پہلے والے ویلاگ میں کچھ گزارشات کی تھی۔ حکومت کو، خاص طور پر نگران سیٹ حکومت جو ہے، اس کو ذرا سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے چاہیے۔ عمران خان صاحب کے لیے 25 مئی کو بھی لوگ نہیں نکلے تھے۔ عمران خان صاحب کے لیے جو 28 اکتوبر کو انہوں نے لانگ مارچ لاہور سے شروع کیا تھا، اس میں بھی لوگ نہیں نکلے تھے۔ پھر زخمی ہونے کے باوجود جب عمران خان صاحب نے 26 نومبر کو راولپنڈی میں کال دی تھی، وہاں پر بھی لوگ نہیں آئے تھے۔ کتنے لوگ نکلیں گے عمران خان صاحب کے لیے؟ نہیں نکلیں گے، بہت کم۔ جلسہ بہت اچھا کر لیں گے عمران خان صاحب، اس طرح لوگ نہیں نکلیں گے۔ لہٰذا اجازت دیں، آزادی دیں، کریں جو کرنا چاہتے ہیں۔ جلسے میں جائیں گے تو عدالت خود ہی بلائے گی، کہے گی جلسوں میں جا سکتے ہو، ریلیز کر سکتے ہو، تو عدالتوں میں نہیں آ سکتے۔ عمران خان صاحب لہٰذا نکلیں گے خود نہیں، یہ پتہ ہے ہمیں۔ تو حکومت یہ کر کے پورے سسٹم کا مذاق کیوں بنا رہی ہے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔